اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اسلام میں مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کو جنت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم نماز میں آؤ تو محسوس کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن نماز میں یہ خصوصی عنایت ہے جو فرمایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، اس سے بات ہوتی ہے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن وہ سمیع بصیر ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ جواب عطا فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ مکمل جو توجہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ہے، اس کی کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن نماز میں خصوصی چیز ہے، خصوصی، خاص الخاص۔ اس لیے کہ سورہ مومنون جو ہے اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ شروع نماز سے ہوتی ہیں۔ فلاح کا معنی کامیابی، اور فلاح نماز کو بھی کہتے ہیں، حی علی الفلاح اذان میں بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ختم اس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ یعنی یہ آیات شروع بھی نماز سے ہو رہی ہے اور ختم بھی نماز پہ ہو رہی ہے، اور انہی آیات میں پورا خلاصہ ہے ایک کامل مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، اور ایک اچھے انسان کے لیے پورا خلاصہ ہے۔ امانت کے بارے میں بات کی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بات کی گئی، پھر لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کی بات کی گئی، یہ ساری بات اس میں کی گئی۔ اور یہ جو نماز ہے، اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو پھل ہے، اس کی بات بھی کی گئی کہ اگر یہ کام ایک مومن بن کے تم کرو گے تو پھر جنت الفردوس کے وارث بنو گے۔ اور جنت الفردوس جو ہے جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں۔ اب یہ نماز جو ہے وہ جنت الفردوس پہ پہنچا رہی ہے ایک مسلمان کو، اور یہ نماز کی کتنی برکت ہے۔ اور پھر قرآن میں کہا گیا بار بار اقیم الصلاۃ، یعنی 60 سے زیادہ مرتبہ کہا گیا کہ اس کو قائم کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ فجر سے زور، زور سے عصر، عصر سے مغرب، اور عشاء تک اس کو مکمل کریں، اس نماز کو۔ اور اس عہد کو جو اس میں کر رہے ہیں ہم اللہ سے، اس عہد کی پاسداری کریں۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء، اور پھر عشاء سے فجر تک، تو اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ۔
پھر اوقات بیان کیے گئے قرآن میں، اس لیے جو نمازی ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، ریگولر ہوتا ہے، باقاعدہ نماز پڑھتا ہے، کیونکہ فلاح جو ہے دنیاوی فلاح ایک عارضی چیز ہے، مومنٹری، لیکن جو فلاح اس زندگی کے بعد جنت الفردوس کے وارث کو ملے گی وہ فلاح مستقل ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یعنی نمازی کا نمازوں پہ قائم رہتے ہوئے پوری ادائیگی کرنا یہ ایک مسلسل حالت خیر میں رہنا ہے، اور مسلسل حالت خیر جو ہے اس میں رہنے سے بشر کے اندر سے شر نکل جاتا ہے اور وہ بشر خیر بن جاتا ہے، اور جب خیر بن جاتا ہے تو اچھا انسان بن جاتا ہے، یعنی دوسرے مذاہب کے لیے بھی اچھا انسان، اپنے دوستوں کے لیے بھی اچھا انسان۔ یہ نماز کی بدولت سارے کام ہو رہے ہیں، یہ نماز کی وجہ سے ہو رہے ہیں، نماز کی پابندی سے۔ چونکہ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو سکون تو گمراہ لوگوں کو بھی مل جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، چین کچھ عرصے کے لیے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کو شراب سے کچھ سکون آ جاتا ہے، نشہ ہو جاتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن مستقل نہیں۔ مستقل جو سکون کی حالت ہے، جو مستقل فلاح ہے، وہ نماز میں ہے۔ اور اس لیے ان 11 آیتوں میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اس سارے مفہوم کو واضح کیا گیا کہ مومن کے لیے زکوٰۃ بھی ضروری ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اور لغو باتوں سے پرہیز بھی ضروری ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی ضروری ہے تاکہ اپنے نفس کو پاک کرے، تزکیہ نفس بھی ہو جائے۔ اور پھر وہ جب اس سارے کام سے گزر جائے گا جو اس میں بات بیان کی گئی ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں کہ وارثین جنت الفردوس میں ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ یہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑیں، یہ بھی اللہ تمہیں دے گا، ہمیں دے گا، اللہ اس دنیا میں بھی دے گا، لیکن جو مستقل چیزیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عاقبت پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی گفتگو ہے۔ لہذا ہمیں خصوصی طور پہ وہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی جو ان 11 آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ عہد کا سچا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، نگاہوں میں شرم ہونی چاہیے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت، اسی طرح اپنے کردار کی حفاظت، یعنی دونوں کی حفاظت، کردار اور پھر گفتار کی حفاظت، یعنی گفتار کی حفاظت لغو بات نہ کرے، کردار کی حفاظت شرمگاہوں کی حفاظت، اور اس کے بعد نماز کی حفاظت کہ اس کو پورے وقت پر ادا کرے، پوری طرح پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے۔ اس میں خشوع کا بھی ذکر ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا رعب، ہیبت اور جلال قائم ہو۔ کسی بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے سے افسر کے سامنے جا کے تھوڑا سا آدمی محسوس کرتا ہے میں کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوں، تو وہ تو احکم الحاکمین ہیں، جب ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جب ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو خشوع تو ہوگا۔ تو یہ ساری جو چیزیں بیان کر کے پھر یہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو ایک مستقل کامیابی کو حاصل کریں گے، یہ لوگ کامیاب ہیں جن میں ساری صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور نماز جو ہے بہت ہی برکت ذریعہ ہے، اس زندگی کے لیے،
اس زندگی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، بیماریوں سے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچنے کے لیے نماز. چونکہ اس میں ایک صورت ہے سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ شفا ہے، یعنی ظاہری، روحانی، نفسیاتی، ڈپریشن، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج مستقل نماز میں ہے. اور اس سے ہی مسلمان جو ہے ایمان کی اس حالت پہ پہنچتا ہے کہ جہاں وہ جنت الفردوس کا وارث کہلاتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا